آج کے دور کے اندر یہ چیز اور بھی زیادہ ظاہر آیا ہے کہ اسلام کے خلاف اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف زندگی کے کسی شعبے کے اندر اکثریت کی طرح یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا ہے. لگ گیا اور ہماری ساری محنت جو ہم کر رہے تھے وہ موقوف ہو گئی. اس میں تقریباً 2 سال گزر گئے. ہم نے اس مسئلے کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر کچھ ڈھیل آئی، پھر از سے نو شروع کیا. بجلی کا کام بہت ہو چکا ہے اور عن قریب آج دوپہر تک یا شام تک ہر گھر کے اندر بجلی انشاءاللہ آ جائے گی. سڑکوں کے اندر کھرنجے رکھنے کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے. اس کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ فساد کرنے والے کون لوگ ہیں. فساد کس لیے کیا جاتا ہے؟ جب مقصد حاصل ہو گیا تو اب کیا فساد ہوگا؟ دوسرے لوگوں کی جڑ اکھاڑنی ہوتی ہے، اس لیے فسادات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کانگریس گورنمنٹ کے اندر 5 پیسے ڈیزل کے اوپر بڑھ جاتے تھے تو کتنا ہنگامہ ہوتا تھا. آج ڈیزل اور پیٹرول 100 روپیہ ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو یہ تو سب دنیا جانتی ہے کہ شور مچانے والے لوگ کون ہیں. انہیں اکھلیش گورنمنٹ کو باوجود ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے، ان کو گرانا تھا، انہوں نے گرا دیا. گرانے کے بعد اب کسی شور کی ضرورت نہیں ہے، کیا شور مچائیں گے. ان کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے، کسی بھی غیر طاقت کی غلامی کے خلاف جان دینے والے ہیں. وہ اس لیے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ شیخ الہند کی تحریک سے جڑے اور شیخ الہند دیوبند کے صدر مدرس تھے. ہمیں کوئی حرج نہیں. ہم آر ایس ایس کیا، جب آر ایس ایس کے موہن بھاگوت جی سے ہم نے ملاقات کی ہے، انہوں نے مجھ سے اسی وقت کہا تھا کہ میں آپ کو بلاؤں گا اپنے جلسوں میں. نے کہا آپ جہاں بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا، بات میں اپنی ہی کہوں گا. کہنے لگے بالکل ہم اس کے لیے کام کریں گے. چنانچہ انہوں نے کام بھی کیے اور اس کی بنیاد کے اوپر انہیں بڑی گالیاں دی. آر ایس ایس تو گڑیا نے کتنی سخت باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں، مگر میں اس کی قدر کرتا ہوں. انہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کریں گے، کام کیا. وہ اس میں کتنا کامیاب ہیں میں نہیں جانتا. اگر مجھ کو موہن بھاگوت جی بلائیں گے، انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے جانے میں کیا تکلف ہے. میں اپنی بات میں نہیں جان رہا، مجھے نہیں بلائے گا. ملک کی تو چیز ہے نہیں. آپ طالبان کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں آج تک کبھی افغانستان گیا نہیں. میں نے وہ طالبان جو جنگ کرتے کرتے اور امریکہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑتے توڑتے آج ملک پر اپنے قابض ہو گئے، ان کی صورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. میری گفتگو بھی کبھی نہیں ہوئی ہے ان سے. آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں طالبان کے بارے میں؟ آپ کسی سے بھی پوچھے. میں دنیا کے ہر ملک کی حکومت کو اگر وہ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرتی ہے اور اپنے ملک میں 2 پیمانے نہیں 1 پیمانہ رکھتی ہے تو میں تالی بجاتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں. اور جو نہیں کرتی میرے دل میں، چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم، میں اس کی قدر نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. اور کیا ہے اس سے ظاہر بتائیے. 150 سال تک علماء کرام نے لگاتار قربانیاں دی ہیں اور لاکھوں مسلمان اور خاص طور پر علماء قتل کیے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے. لیکن علماء کرام کا آزاد ہوا. جمعیت علماء ہند کا یہی کردار اور یہ تاریخ ہے. علماء کی یہ تاریخ اور یہ کردار ہے. ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے ملک کی تقسیم ہو گئی. جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت ہے
جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ آپ نے ہم سے ملک کی آزادی کے بعد سیکولر دستور بنانے کی بات کی تھی اور وعدے کیے تھے، آپ ان وعدوں کو پورا کیجیے۔ چنانچہ ملک کا سیکولر دستور بنا، جس کے اندر اکثریت اور اقلیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی پیمانہ تھا۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر زندہ رہنے اور مذہب پر مر جانے کا پورا حق تھا۔ ممتاز صاحب، میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ جو دوسری لوگوں کی، کانگریس کی اور دوسری جو حکومتیں ہیں، وہ موب لنچنگ کے خلاف کام کر رہی ہیں، قانون بنوا رہی ہیں، آپ بھی قانون بنوائیے۔ میری وہ بات سن کر کے جو میرے ساتھ گئے تھے ملاقات کرانے کے لیے، انہوں نے میری تائید کی اور یہ کہا کہ یہ بات ہونی چاہیے، وہ اس کے اوپر خاموش ہوئے۔ میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے کے اندر آگے بڑھیں، لیکن آج کی صورتحال، اس کا مقصد علاوہ ہندو کو سمیٹنا ہے، مسلمان کو ایک طرف کر دینا ہے، ہندو کو ایک طرف کر دینا ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا امتحان ہے، مسلمان کو الیکشن تک بہت صبر کر کے خاموش رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہتا خاموش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے پروگرام کے اندر اس کی حمایت کر رہا ہے۔